آج سورۃ الانعام کے وہ حقائق بتائیں گے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کن کن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی۔ یعنی یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام جو شروعات تھی، یعنی ابتدائی دور میں تھی۔ اس لیے اس صورت کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے جو مختلف دلائل ہیں ان کو ثابت کیا گیا ہے، اور ان عقائد پر جو اعتراضات جو کفار مکہ کے لوگ تھے وہ اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا ابتدائی دور تھا تو کفار مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات ان کی باتوں پر اٹھائے جاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت اسلام ان کو دیتے تھے، وہ لوگ کفار مکہ کے لوگ تو نہیں مانتے تھے، وہ تو طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے تھے۔ تو وہ کفار مکہ کے لوگ جو اعتراضات اٹھائے جاتے تھے تو اس صورت کے اندر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت اسلام کی ابتدائی دور میں کفار مکہ کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے مسلمانوں پر طرح کے ظلم تھوڑے جا رہے تھے۔ یعنی جس طرح ظلم ان لوگوں سے ہوتا تھا تو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے۔ تو اسی صورت کے اندر ان مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بے ہدہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے، وہ تو اسلام سے پہلے اپنے بے ہدہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا ہوتے تھے، ان کو دین اسلام کا کیا پتہ تھا۔ تو اسی صورت کے اندر ان کی تردید بھی فرمائی گئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر ان کی تردید بھی فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الانعام اس کو کہتے ہیں، یہ عربی میں انعام چوپائیوں کو کہتے ہیں۔ یعنی اسی صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے عرب کے جو مشرکین تھے وہ مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے۔ مثلاً ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، یعنی جو حلال تھا ان کو وہ مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے، چونکہ اسی سورۃ الانعام کے اندر ان بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 136 تا 146، اسی آیت کے اندر ان کے جو بے بنیاد عقائد تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔
اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کی چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی، یعنی کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، باقی جتنا سورت جت کے 165 آیتیں ہیں، یہ کچھ آیتوں کو چھوڑ کر باقی سارے ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں روح المعانی، یہ ان کی تفسیر ہے، میں ان روایتوں پر تنقید کی گئی ہے۔ یعنی ایک میعاد تو ہر انسان کی انفرادی زندگی کی ہے کہ وہ کب تک جیے گا۔ شروع میں تو اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، مگر جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی۔ لیکن مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے وہ کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کفار سے کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے ہٹ درمی کا رویہ جاری رکھا تو دنیا میں ان کا انجام بہت برا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی صورت کے اندر ان باتوں کو واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ کفار مکہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت ان کو متنبہ کر رہی ہے کہ جس بات کا مذاق وہ اڑا رہے تھے عنقریب وہ ایک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ دنیا چونکہ انسان کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ دنیا تو مختصر وقت ہے، گزر جائے گی۔ یہ تو ایک امتحان ہے، جس طرح ہم کوئی امتحان دیتے، پورے سال کا ایک دفعہ امتحان دیتے، تھوڑا سا مختصر سا وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پورے سال کا امتحان اسی 3 گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے آنے والی دوسری زندگی ہے، اس کے لیے دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر دی ہے ہمیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ دنیا کا ٹائم ہمیں دیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ موت آنے والی ہے، تیاری کر لو اس کے لیے۔ دوسری زندگی ہے آنے والی ہے، ان کے لیے تیاری کر لو۔ جب موت کا وقت آئے گا، موت کا فرشتہ سامنے ہوگا، تو اس ٹائم کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تیاری کرنی چاہیے۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی فرشتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہے تو اس طرح ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ یعنی کفار مکہ کے لوگ بہت سے باتیں کرتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کیا کیا مطالبے کرتے تھے۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، یعنی ایک نہ ایک مطالبے میں یہ پورا نہیں ہوگا تو یہ سچا ثابت نہیں ہوگا۔
اسی صورت کے اندر قرآن کریم نے اس کا پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ اگر فرشتے کو انہوں نے آنکھ سے دیکھ لیا تو پھر مذکورہ بالاصول کے مطابق ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور پھر انہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ ایمان لا سکے۔ اور دوسرا جواب اگلے جملے میں ہے، یعنی اگر فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے تب بھی اس کو انسانی شکل ہی میں بھیجنا پڑتا۔ وہ انسانی شکل میں اس لیے کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے۔ اس صورت میں پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے کہ یہ تو ہم جیسا ہی آدمی ہے، اس کو پیغمبر کیسے مان لے۔ مشرکین عرب شام کے تجارتی سفر کے دوران سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سے گزرا کرتے تھے، جہاں ان کی قوموں کی تباہی کے آثار انہیں آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کے اوقات میں جب لوگ سوتے ہیں تو دوبارہ بیدار بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے جس میں انسان دنیا سے بے خبر اور بالکل بے اختیار ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوتا ہے اس لیے جب وہ چاہتا ہے اسے بیداری کی دنیا میں واپس لے آتا ہے۔ اسی طرح جب بڑی موت آئے گی تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگا، اسے دوبارہ زندگی دے کر قیامت کے یوم حساب کی طرف لے جائے گا۔ شروع میں تو بگلاہٹ کے عالم میں جھوٹ بول جائیں گے، لیکن پھر قرآن کریم نے سورۃ یاسین اور سورۃ الحامیم سجدہ میں بیان فرمایا ہے کہ خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کا سارا جھوٹ کھل جائے گا۔ اور اس موقع کے لیے سورۃ النساء جو پیچھے گزرا ہوا ہے، جو پچھلے سورت ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اور آگے اسی سورت کی آیت نمبر 130 میں آ رہا ہے کہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اس طرح پیچھے سورۃ النساء میں بیان کی گئی ہے کچھ واقعات ان کے، اور اسی طرح ان صورتوں کو تفسیر سمجھنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ٹائم پہ مل جائے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔